अब रिसीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम। मतलब भाई मैं मोहम्मद रऊफ नेपाल से हूँ। खुशामदीद रऊफ भाई। जी मेरा सवाल है कि जैसा कि मैं लिमोजिन से जुड़ा हुआ हूँ, ओके। टैक्सी से, तो इसमें एक मसला ये था कि जिस तरह से कुछ पैसेंजर जो फिक्स प्राइस जो होता है उसके बावजूद भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे वगैरह दे देते हैं, जैसे जिसके टिप्स बोलते हैं। तो इस मसले पर क्या कह सकते हैं? क्या ये अलाउड है हमें इस्लाम में, या हमें इजाजत है लेने की? यानी कुछ थोड़ी सी रकम ज्यादा दे देते हैं आपको? हाँ मतलब हाँ, जो तय जो होता है, जो फिक्स होता है, उनके हिसाब से फिर उन क्या करते हैं ना कि वो एक्स्ट्रा कुछ पैसे वगैरह भी छोड़ दे देते हैं, ये रखो बोल करके, या फिर चेंज वापस नहीं लेते हैं, बोलते हैं रख लो। जैसे जैसे टिप्स बोलते हैं ना, टिप होती है। हाँ ठीक है। हाँ जी जी जी। अरे इसमें कोई ममानत नहीं, कोई मसला नहीं है, इसमें परेशान ना हो, ये तो इजाज़त है। बल्कि चलिए अब मौलाना से तफसील से बात करने में। और एक और बस इसी मसले से एक और सवाल था। जरूर भाई। कि जैसा कि कुछ लोग क्या होते हैं ना कि इसमें जैसे उबर वगैरह बुक करते हैं, तो फिर कुछ सामान वगैरह कुछ ऐसा छोटे मोटे सामान वगैरह वो भूल जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब कस्टमर वापस उबर बंद होने के बाद उनसे कांटेक्ट बंद हो जाता है ना, वो हमें कांटेक्ट कर सकता है ना हम उनसे कर सकते हैं। सही। तो फिर क्या होता है कि वो कोई बड़ी अमाउंट की होती है, महंगी होती है, तो वो क्या करते हैं ना, उबर के थ्रू जरिए से वो हमें कांटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन छोटी मोटी होती है तो वो वास्ता नहीं करते, उनके लिए छोटी मोटी बात होती है, वो वास्ता नहीं करते, छोड़ देके चले जाते हैं, मतलब वो कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो जो हमारे पास वो रह जाती है वो सामान, तो फिर हम उसका क्या करें? हम उनसे कांटेक्ट कर नहीं सकते, और वो छोटी चीज होती है उनके लिए, वो बड़ी बात नहीं है कांटेक्ट करेंगे। मसलन कोई चीज आपको नाम बता सकते हैं ताकि हमें कुछ आइडिया हो छोटी मोटी कितनी मोटी है? वो कोई जरूरत की चीज नहीं होती है, कुछ ऐसे मतलब यूजेबल होती है, उनके इस्तेमाल की होती है, बस वो कभी क्या है गाड़ी में भूल जाते हैं वो, है ना? मसलन कौन सी चीज भूल जाते हैं? अब उसमें कुछ भी हो सकता है। अब अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसे कोई नहीं जो आपके ध्यान में नहीं है कुछ? मैंने कहा कि चूंकि डॉक्टर पूछ रहे हैं तो कोई चीज होगी, जैसे कोई पेन भूल गया, पेंसिल भूल गया, इस तरह की, या कोई स्केल भूल गया। लेकिन जहाँ मोबाइल भूल गया तो वो तो छोटी मोटी नहीं। तो वो कांटेक्ट कर लेते हैं, वो मोबाइल है तो वो तो कांटेक्ट कर लेते हैं कि बड़ी महंगी चीज हो गई, है ना? या फिर अगर नहीं भी है तो हम उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं कि भाई, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, कुछ छोटी चीज होती है, भूल गए बस, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये 40 रियाल 50 रियाल की चीज होती है, तो कस्टमर के लिए बड़ी चीज नहीं होती। मैं वो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके लिए ये छोटी चीज होती है, तो वो वास्ता नहीं करते हैं। तो वो चीज क्या होती है कि जो हमारे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हाँ नहीं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी इंशाल्लाह इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जी ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया भाई आपका, फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल अब तो आनी चाहिए आवाज। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। सलीम है, खुश आमदीद। मेरा दो सवाल है। पहला तो ये है कि अभी हम वैकेशन जाते हैं अपने मुल्कों को, तो वहाँ पर कुछ न कुछ ऐसे त्योहार, मिसाल के तौर पे मुहर्रम या बरफात या 11वीं ऐसा कुछ हो जाता है, तो रिश्तेदार वो दावत देते हैं, यानी उन्होंने 11वीं पर इसकी दावत दे दी है, या मुहर्रम का शरबत बनाया, दावत दे दी है, तो वो खाना पीना जायज है या नहीं है? शरबत किसका? क्या क्या कौन सा शरबत? मुहर्रम के 10 की ना, आशूरा होता है ना। अच्छा, आशूरा का शरबत। ओके। शरबत भी बनाते हैं और खिचड़ा भी बनाते हैं, तो और वो रिश्तेदार है तो दावत देते हैं, तो वो जाके खाना इंशाल्लाह कोई बड़ा मसला नहीं है, इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा जी। और दूसरा ये है कि वालिदैन के मग़फ़िरत के लिए कि हमने कुछ खाना बनवाया या कुरान खानी की, उसका क्या तरीका है, किस तरह पहुंचाया जाए कि ये वालिदैन के हक में ये सारा इरसाल सवाब मिले, तो उसका क्या तरीका है? इंशाल्लाह जवाब आएगा जरूर। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फी अमानिल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और मजीद अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाम बता देंगे भाई? सर मैं इब्राहिम बात कर रहा हूँ। खुश आमदीद इब्राहिम भाई। जी सर, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। जरूर। एक तो ये है कि जैसे पिछले दिनों मेरी सिस्टर की डेथ हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके ऊपर वालदा का ये सवाल था कि उनके बच्चों के मुताबिक कुछ विरासत में कुछ हिस्सा उनकी वालदा का भी बनता है, ठीक है? जी 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 जी। तो जी क्या वो है? अगर है तो वालदा का ये सवाल था कि वो मैं क्या उन्हीं के बच्चों को दे सकती हूँ कि मेरा देना जरूरी है? अच्छी बात है। ठीक, यानी वालदा अगर उनको हिस्सा बनता है, पहली बात तो ये है, और वो इंशाअल्लाह बनता है क्योंकि बेटी है। बेटी की उसमें जितनी जो मीरास होती है ना, वालिदैन भी उसके हकदार होते हैं, औलाद भी होती है, तो उसमें वालदा है। अब जब उनका जो हिस्सा मिल रहा है उनको अब मर्जी है, चाहे तो खुद इस्तेमाल करें, चाहे तो बच्चों को दें, चाहे किसी और, जिस जगह वो ज्यादा बेहतर समझते हैं दे सकती हैं। क्योंकि उनके जहन में सवाल था तो मैं क्या आपसे पूछ लूं। बहुत अच्छा किया, नहीं बहुत अच्छा किया। और भी बहुत से लोगों के देन में होता है इस तरह के सवाल आते हैं, तो जो पूछ लेते हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि अच्छा किया जो आपने पूछ लिया, ताकि उसमें बहुत से लोगों की खिदमत हो जाती है, बहुत से लोगों का मसला हल हो जाता है। जी, क्योंकि हमारे जब वाले साहब की फौत हुए हैं तो हमने मुकम्मल शरई लिहाज से बहनों को सबको जो जो जिसका हिस्सा बनता था वो हमने दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला कबूल करे, ताकि जो उनका हक है। बहुत अच्छा किया सर। दूसरा सर मुझे ये जानना है कि थोड़ा सा शायद मुश्किल सवाल है मेरे लिए कि गजा में जो मामला आजकल हो रहे हैं, जी भाई, हम उसके लिए दुआ तो कर रहे हैं जितनी कर सकते हैं जी, और उनकी मदद के लिए। सवाल ये है कि क्या ज़ाहिर है कि जिहाद कहा जाता है कि ये शख्सी अमल नहीं है, ये एक हुकूमत वक्त का फैसला होता है कि वो क्या चाहती है। क्या हुकूमत वक्त जो है उनकी जिम्मेदारियां, खा मुसलमान हुकूमत वक्त की मैं बात करूं, उनकी जिम्मेदारियां ये नहीं है कि किस तरह से उनको मदद की जाए, किस तरह से उनकी खुल के हमायत की जाए? क्या हम सिर्फ हुकूमत वक्त इस काम के लिए हैं कि बाद में स्कूल बना दिए जाएं, हॉस्पिटल बना दिए जाएं, या अपने मुल्कों में हम मंदिरों का इफ्तिताह कर दें, उन मुल्कों में जाके मंदिरों में जाके इबादत करके दुनिया को दिखा दें कि हमारे हुकूमत वक्त का किरदार क्या होना चाहिए आज? अच्छी बात है। बारकल्लाह फिक जी, फी अमानिल्लाह, और इंशाल्लाह बात होगी इस पे। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरी तरफ से आप और मौलाना साहब को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम। और मेरा नाम अमजद इकबाल है। जी भाई, मेरा सवाल है कि जैसे कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, सबको पता है जहाँ जहाँ पर जुल्म हो रहा है, एज ए इंसान, एज ए इंसानियत, एज ए मुसलमान, हम लोगों के ऊपर क्या क्या कुछ इन हालात के ऊपर क्या क्या कुछ एज ए इंसान मुसलमान फर्ज है कि हम लोग क्या क्या कुछ कर सकते हैं? क्योंकि कुरान भी कहता है कि जुल्म हो रहा होता है, वो पूरी आयत है, मुझे तर्जमा करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं? इंशाल्लाह जवाब आएगा। और कुछ सवाल है? जी बस ये एक ही। अच्छी बात है, इंशाल्लाह जरूर जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया आपका, फी अमानिल्लाह। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब सैफुर रहमान साहब। जी भाई, खुश आमदीद। क्या नाम है आपका? जी अनवर है। अनवर भाई, खुश। बाकी साहब को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी अनवर भाई, क्या सवाल है? जी जनाब, तो हमें थोड़ा हिंदुस्तान में थोड़ा पैसा बैंक में डालता है ना, ऐसा हमें कभी सेव नहीं करता, ऐसा लगता है सेव अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में रकम रखी है, रखते हैं वो, उसमें वहाँ हिंदुस्तान में क्या करते हैं, उसका मुनाफा देते हैं वो, सही ना? तो मुनाफा तो उसे कान लगाना, क्योंकि तो कान लगाना उसके पता चले। और दूसरी एक सामने एक तकाजा है, एक गरीब बच्ची की शादी है रिश्तेदारी में, वो दे सकते, उनको लगा सकते हैं, उनके वालिद इंतकाल वालिद नहीं, दोनों 3 लड़कियां ही, कोई लड़का नहीं है, कोई कुछ दूसरा रास्ता नहीं, वो किराए मकान में रहते हैं, हाँ खुद का मकान भी नहीं है, यह हालत में ही, तो रिश्तेदार करीब की भी चाहे, तो हमें तो उसके बारे में मालूम नहीं कुछ, उसी मौलाना से फतवा लेंगे जब को बंद किया।
जज़ाकल्लाह। इसमें ज़रा थोड़े से ज़रा उलझन ये हो रही है भाई कि क्या इतनी बड़ी रकम जमा कराई है कि आपने उससे जो इनकम या इंटरेस्ट मिल रहा है या मुनाफा मिल रहा है उसके बच्चे की शादी हो जाती है उससे, ऐसा होता है? या ये कि मदद कर रहे हैं लेकिन साथ में ये पैसे भी हैं ये उसमें डाल दें या ना डालें, ये इस तरह का सवाल है? नहीं, वो जो मुनाफा है इसमें जमा कर को ही वो पैसा वहाँ लगा सकते क्या, उन्हें ये पूछा था। हाँ जी, आपका अपना सवाल नहीं है, किसी और का है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर और कोई सवाल है तो वो भी पूछ लीजिए कि 2 सवाल की गुंजाइश होती है। बस वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। जज़ाकल्लाह खैर जी, अल्लाह ताला आपको अजर दे इस पे भी। बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत शुक्रिया आपका, फी अमान अल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, कौन साहब है? बात कर रहा हूँ जी, अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद साहब, खुश आमदीद। हाँ, मेरा जो अहम सवाल है, आजकल जो हालात चल रहे हैं इसके बारे में एक क्वेश्चन है मेरा। जी भाई। जैसे अगर कोई एक पार्टी कमजोर हो तो अब जो हुआ है उसके बाद यानी रिएक्शन बहुत ही यानी भयानक हुआ है जो भी हो रहा है, अल्लाह खैर करे। तो जब कमजोर हो तो ऐसे मतलब पहल करना चाहिए नहीं, मतलब मैं डायरेक्टली कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूँ मैं, जो भी शुरुआत हुई फिर वापस उसके मतलब जो नतीजा देख रहे हैं हम लोग कि जब आप खुद कमजोर हो तो फिर ऐसा पहल करना कैसा है, ऐसा मतलब इस मामले में मतलब किसे जिम्मेदार है? थोड़ा सा इसको ना इसमें जरा देख लीजिए कि पहल का जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस वक्त के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो 16 साल से मुसलसल जो रोज़ाना के हिसाब से कत्ल हो रहे थे वो सारे कहाँ चले गए? उस पर पहल उसके अंदर जाएगी। लेकिन जो रिटर्न जो हुआ है बहुत ही अल्लाह खैर करे। ठीक है, अल्लाह ताला इस पे नहीं ज़रूर इस पे ज़्यादा ख्याल हो जाएगा, इस पे बात हो जाएगी। लेकिन जब हम इस तरह की उलझन में हो, परेशानी भी हो और इधर से बयान आता है इधर से यार, अच्छा ये तो जो हम आम तौर पे यही हमारा रवैया होता है कि जो कमज़ोर होते हैं ना हम उसकी जिम्मेदारी उस पर डाल देते हैं। ये तुमने अगर तुम ना करते ना तो फिर अब सारे आराम से बैठे तो 1 आध 2 3 मर रहे थे तो क्या होता, इतने ज़्यादा तो नहीं मरते। अब चूँकि कमज़ोर फरीक है उसको बड़ी आसानी से उस पर सारा बोझ उस पर डाल देते हैं। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन रिलेटेड ही है, मतलब अब हम लोग को पता है कि ये यहूदियों का खात्मा ईसा अलैहिस्सलाम ही करने वाले हैं, उनसे पहले कुछ होने वाला नहीं है, मतलब मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है हदीसों के जरिए। अच्छा। तो अब कुछ भी करो, पता नहीं फतेह होगी या नहीं, मुझे पता नहीं। तो फिर अब जो हो रहे हैं जो भी अच्छा माजिद भाई, ये तो कहीं इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है कि हमें यहूदियों का खात्मा करना है। हम तो कभी नहीं सोचे, इतनी सोचा भी नहीं, और दीन इस्लाम में कोई ऐसी बात है भी नहीं कि हमारी कोई जिम्मेदारी है या हमारी ख्वाहिश है कि यहूदी ख़त्म हो जाए। नहीं, ये तो नहीं है। यानी ये तो पता नहीं किसने किस तरह यानी बात ऐसे बना दी, ये तो है ही नहीं, ये तो हमारे माइंड में सिरे से नहीं है। उनका मुकाबला होगा वो जब क़यामत की निशानियां बताई जाती हैं उस वक्त वो जो आखिरी लड़ाई होगी उस वक्त फिर ये कहा जाएगा कि मुसलमानों की क्या कैफियत होगी, उनके साथ क्या अल्लाह के रसूल ने बता दिया है। लेकिन ये तसव्वुर के उनका खात्मा जब अल्लाह ने लिखा होगा, हमारा खात्मा कब होगा हमें नहीं पता। इसलिए हम किसी के ख़त्म करने के तो हम इसके हक़ में नहीं, क्योंकि इसको कुछ लोग ये बहाना बना देते, अच्छा ये तो चाहते हैं कि यहूदी ख़त्म हो जाए, ये तो चाहते हैं कि फ़लाँ मज़हब के मानने वाले ये ख़त्म हो जाए। हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला उनको तौफ़ीक दे दे, हिदायत दे दे, वो मुसलमान हो जाए ताकि वो आखिरत के अदाब से बच जाए। ये हमारी ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन जब कोई दुश्मन बन के आता है तो फिर हम मुकाबला भी करना जानते हैं। नहीं, आजकल के जो हालात देखकर कुछ ऐसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए ऐसे निकल गया। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, ख्याल है इंसान का, कोई ख्याल ज़हन में आता है ना, हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसमें बात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भाई। और मेरा ख्याल है कि अब हम आज की आखिरी कॉल लेते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर जवाब के लिए वक्त कम हो जाता है। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद जावेद साहब। जाबिर या जावेद? जाबिर। जी भाई, जाबिर भाई,
क्या सवाल है जावेद भाई? मेरा सवाल यही है कि वो जुम्मे के नमाज के लिए जो है, अगर हमसे लेट हो गई और एक रिकात हम पकड़ सके नमाज, तो नमाज जुम्मे की हो जाएगी ना, जोहर का नमाज पढ़ना पड़ेगा? अच्छी बात है, यही सवाल। इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा। जी अभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फी अमानिल्लाह। और सामीन अब आते हैं आज की दुआ की तरफ, जिसके बाद फिर इंशाल्लाह जवाबात का सिलसिला शुरू होगा। और अभी भी कुछ जो सामीन राब्ता कायम फरमा रहे हैं, तो हम उनसे मादत चाहते हैं कि गुंजाइश नहीं रहती, इसके बाद फिर आखिर में फिर मुश्किल हो जाती है। अगर कोई चांस निकला तो हम अनाउंस कर देंगे और सवाल ले लेंगे, वरना फिर अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। सामीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना या रात को जब सोते थे, बिस्तर पे तशरीफ़ ले जाते थे, सोने से पहले मुतअद्दिद रिवायात हैं, बहुत सारी दुआएं मांगते थे। आज हम जिस दुआ का जिक्र करना चाहते हैं, इसमें अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-4 अशिया के नाम लेकर कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे ये नेमत दी है, ये नेमत दी है, ये नेमत दी है, ये नेमत दी है। कितने लोग हैं जिनके पास तो ये नेमतें है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे दुआ शुरू होती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना। अल्लाह, उस अल्लाह की हम्द, उसकी तारीफ़, उसकी सना, उसका शुक्र, ये सारे इसमें शामिल होते हैं हम्द में, जिसने हमें, हम लोगों को खाने को दिया। खाने वाली तमाम अशिया इसमें शामिल हो गई। खाना भी, रोटी भी, चीज़, फल फ्रूट, जो कुछ भी हम खाते हैं, सारी उसमें एक लफ्ज़ में शामिल आती है, शामिल हो गई। वसक़ाना, और पिलाया। जितने मशरूबात हैं, शरबत है, दूध है, चाय है, कॉफ़ी है, जो भी आप पीते हैं, पानी है, और सबसे पहले तो पानी ही होना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ी उसका कोई मुतबादिल नहीं है। तो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी हम्द है, तेरी सना है कि तूने हमें पिलाया। व कफ़ाना, तूने बचाया, किसी शर से बचाया, किसी मुसीबत से बचाया। वो मुसीबत नागहानी हो, जानबूझ के किसी मनसूबाबंदी के तहत हो, तो तूने हमें उस शर से, उस मुसीबत से जो बचाया है, तो या अल्लाह तेरा शुक्र है। और कितनी मुसीबतें ऐसी हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और अल्लाह ताला हमें उनसे बचा लेता है। हाँ, उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और करना चाहिए। इसलिए अलग से सोच के अच्छा वो उस पर या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो ये एक दुआ पढ़ लेंगे तो ये सारी उसमें चीज़ें शामिल हो जाएंगी बिइज़्निल्लाह ताला। और वह आवाना, और जिसने पनाह दी। ये दुआ इस मुनासिबत से याद आई, या इसकी अहमियत, इसको पेश करने का ख्याल इस तरह आया कि हम तो रोज़ाना खाना खाया और एसी ऑन किया और बड़े आराम से सो जाते हैं। कितने मिलियन हमारे भाई फ़लस्तीन में, हमारे मुल्कों में, सब कॉन्टिनेंट में, वो तो मुस्तकिल और गरीब मुल्कों में कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, इंसान हैं, मुसलमान हैं। उसमें मुसलमान भी हैं, तो कई लाखों में गैर मुस्लिम, लेकिन अभी जो कुछ इन दिनों जो कुछ हो रहा है फ़लस्तीन में, वो तो सारे मुसलमान हैं। उसमें उनके पास खाना नहीं है, उनका पानी बंद कर दिया गया है, उनके पास ईंधन नहीं है, बिजली नहीं है, न खाना, न पानी, न बिजली, न टेलीविज़न, न खबरें, न कुछ भी नहीं, घर भी नहीं है, मिसमार कर दिए गए। तो ऐसे में हम अल्लाह ताला की हम्द बयान न करें और कहें कि नहीं हमारे पास घर है, बस ठीक है, हम हकदार हैं। नहीं, उन भाइयों को याद करते हुए हम ये दुआ पढ़ें, या अल्लाह तेरा कितना शुक्र है, हमारे कितने भाई हैं, तो उनको भी ये नेमतें अता फरमा दे, कोई ऐसा रास्ता निकाल दे कि वो भी इन नेमतों से मुस्तफ़ीद हो सके, ये नेमतें उन तक भी पहुँच, वो भी हकदार हैं, बल्कि वो ज़्यादा हकदार हैं। जालिम को उसके जुल्म से रुक जाने की
यानी क्या कहना चाहिए इस पर, कभी कभी गुस्से में आके सख्त अल्फाज ज़ुबान पे आने लगते हैं, और बस ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह तो जालिम को तौफीक ना दे कि वो जुल्म कर सके, जालिम कोई भी हो फिर। तो इस तरह हमारे पास आज जो दुआ का आधा हिस्सा है, उसके बाद फिर थोड़ा सा जुमला दरा थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम उसको आज के हाल एक साथ नहीं बयान कर रहे। तो हमें दुआ क्या याद करनी है जो हम पढ़ रहे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना। ये आखिरी दो अल्फाज मुमकिन है नए हों, व कफ़ाना व आवाना, ये 4 अल्फाज है, ये याद कर लीजिए। इंशाल्लाह फिर जो बाकी हिस्सा है वो हम अगले जुमे के रोज़ अगले प्रोग्राम में इससे शामिल कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना। तो मौलाना इस पर आज की दुआ के हवाले से कुछ इरशाद फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये साहब है बहुत बड़ी बात है, वाकई हर नेमत पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहें तो उतनी हैसियत और ताकत नहीं रखते, और जैसे आपने बताया कि जिस हद तक हो सके हम लोग हर नेमत पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की कोशिश करते हैं और तौफीक मांगते हैं। और शुक्र अदा करने के अल्फाज तो हम कहते हैं साहब है, लेकिन शुक्र का जो हक़ है उस मकाम को पहुँचना जो है शायद अल्लाह ताला के जो मखसूस बंदे हैं अंबिया किराम वग़ैरह, उन्हीं का ये मकाम है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा कर सकें। तो आपने जो बात पेश की कि अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह की तारीफ़ हम कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें खाना और पानी से नवाजा और हमारे कामों को आसानी से पूरे कर दिया, और उसी तरह जो है वह आवाना, हमें अल्लाह ताला ने ठिकाने से नवाजा, यानी इत्मीनान की जगह जहाँ पर हम खाने के लिए, पीने के लिए, लेटने के लिए, सोने के लिए और ज़रूरियात पूरी करने के लिए इत्मीनान से कह सकते हैं कि ये मेरा मकान, ये मेरा मकाम, ये मेरा ठिकाना है, और ज़मीन पे बिस्तर है, ये सर पे छत है, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा मकान दूसरे नहीं आ सकते। तो ये यानी वो लोग जिनके पास से नेमतें हैं। लेकिन जिस साहब ने बात पेश की कि उन लोगों को जब हम याद करते हैं और उनको जहन में ले आते हैं जिनके पास ये सहूलतें नहीं हैं, उस वक़्त जो है ये शुक्रगुजारी का जज्बा साहब और ज़्यादा हो जाता है कि अल्लाह ताला ने हमें कैसी नेमतों से नवाजा है, और ऐसी सहूलतों से कितने लोग बड़ी तादाद में जो है महरूम हैं, उनके दिलों पर क्या हालत गुजर रही होगी। तो ये सोच कर साहब 2 बातें हमारे जहन में और आती हैं। एक तो एक अल्लाह ताला की शुक्र गुजारी, और दूसरा जो है दूसरी बात यह है कि जो लोग ऐसी सहूलतों से महरूम हैं, हम लोग उन लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, उनके लिए क्या सहूलतों का इंतज़ाम कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं गुज़िश्ता उम्मतों में ऐसे भी नेक लोग थे जो कि अपने माल का जो है जब उनके पास आमदनी आती तो 3 हिस्से करते, 2 में से एक हिस्सा अपने घर के अखराजात के लिए, एक हिस्सा दोबारा खेत से जो आई आमदनी खेती के लिए, तीसरा हिस्सा जो है 33% जो है वो फ़ुक़रा मसाकीन के लिए इस्तेमाल करते थे। तो क्या हम जो इस तरह के मोहताज हैं उनको याद करके ऐसे लोगों तक पहुंच रहे हैं ताकि वो लोग भी अल्लाह ताला की इन ऐसी नेमतों से फ़ायदा उठा सकें, हमारे लिए दुआ दे सकें, और इन जो खैरात की वजह से, इन मुसाअदात की वजह से अल्लाह ताला हमारे ऊपर मज़ीद रहमतें और बरकतें नाजिल करें। तो इन तमाम तसव्वुरात को अपने जहन में ले आएँ और इस दुआ साहब भाई ने पेश की उसको दोहराते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। ये साहब भाई अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना, ये है हमारे आज की दुआ, और इंशाअल्लाह इसका ततिम्मा, इसकी तकमील आइंदा जुमे के रोज़ प्रोग्राम नूर इस्लाम में करेंगे। अब आते हैं सवालात की तरफ। मोहम्मद रऊफ़ साहब के सवाल के वो लेमदीन में काम करते हैं, लेमदीन चलाते हैं और उसमें पैसेंजर आते हैं, और कभी कभार कुछ हजरात कोई टिप्स दे जाते हैं। क्या उनसे इस तरह छोटी मोटी रकम टिप्स के तौर पर लेना ये हमारे लिए जायज़ होगी या नहीं? जिस भाई दीन इस्लाम ने जो है आमदनी के बहुत सारे ज़रिए बताए हैं। कुछ ज़रिए जो है वो जायज़ हैं, हलाल, और कुछ ज़रिए ऐसे हैं जो जायज़ नहीं होते। और जो जायज़ नहीं होते उनमें से मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है
چوری کرتا ہے مثال کے طور پر، یا کوئی جو ہے محتاج نہیں پھر بھی جو ہے نعوذ باللہ بھیک مانگتا ہے مثال کے طور پر، تو اس طرح جو ہے ممانعت پائی جاتی ہے. یا پھر حرام تجارت کر رہا ہے، شراب کی تجارت ہے، اسی طرح جو حرام جو آمدنی ہے. لیکن یا جو موصوف جو بات پیش کرے صاحب بھائی کہ یعنی لیموزین کی جو ہے ڈرائیونگ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور جو پیسنجر ہوتے ہیں جو بیٹھتے ہیں گاڑی میں وہ اپنی خوشی سے، ہم بھی یہ کام کرتے ہیں کئی جگہ پر، اپنے ملک میں جاتے ہیں، یہاں پر بھی موقع ملتا ہے تو پھر جو ہے جتنے پیسے جو ہوتے ہیں ان سے کچھ بڑھ کے دے دیتے ہیں، تاکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ محنت کر کے یہ بندہ کما رہا ہے، تو ہماری طرف سے بھی جو ہے کچھ حصے داری بن جائے. اس اعتبار سے اگر ہم دے رہے ہیں، دینے والے کے لیے بھی یہ ثواب کا سبب بنتا ہے، اور جو لے رہا ہے اس کے لیے اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کوئی یعنی نہ تو چوری ہے، نہ زبردستی ہے، نہ تو یہ اس میں کوئی یعنی ناجائز معاملہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ارشاد ہمیں ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اگر وہ اپنی خوشی سے جو ہے آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے بالکل آپ لے سکتے ہیں، جیسا کہ یہ بات سورۃ النساء آیت نمبر 29 کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، جس سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے. اور ساتھ میں اگر جس جذبے سے وہ پوچھ رہے ہیں مولانا، اس میں بھی اگر وہ آگے کسی اور کو دے دیں تو وہ بھی اور بھی اچھی بات ہے. یعنی ضروری نہیں کہ وہ اپنے پاس رکھ لیں، ضرورت تو نہیں ہے، آگے دیں، کیونکہ دینے کا جو جذبہ ہے اس کو عام کرنا چاہیے. جی صاحب بھائی، موصوف سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میں تو مطمئن ہوں اور میرے پاس جو ہے دل کا سکون اور راحت ہے، لیکن مجھ سے زیادہ ضرورت مند ایسے ہیں جو مجھ سے کم کھانے والے، کم پینے والے، کم آرام جن کو ملتا ہے، ان کی مدد کر دوں. تو اس میں جو ہے موصوف بالکل جو ہے دے سکتے ہیں، اجر و ثواب ان کو انشاءاللہ حاصل ہوگا. جی صاحب انشاءاللہ تعالی. اور دوسرا سوال اسی سلسلے میں کہ اوبر میں کچھ لوگ سامان بھول جاتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے، یا یہ کہ بھولنے والے کے ذہن میں کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، اس سامان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. صاحب ایسی چیزوں کے سلسلے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح اگر کوئی پیسنجر ٹیکسی میں اپنا کوئی سامان بھول جاتا ہے، وہ چیز چھوٹی سی ہے اور اس کو رکھنے میں وہ چیز خراب بھی ہو جاتی، کیونکہ اس کو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے لقطہ کے طور پہ شمار کیا ہے کہ لقطہ یعنی وہ چیز جو راستے میں گر جاتی ہے اور پھر اس کو لینے والا تلاش کرتے ہوئے دوبارہ وہاں پر آ نہیں سکتا، گزر کے چلا جاتا ہے، اور جو شخص اس کے بعد گزرتا ہے وہ اگر وہ چیز قیمتی ہے اور ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے اس کے گم جانے سے جو اس کا حقیقی مالک ہے اس کے لیے زحمت یا مشقت یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر آپ جو ہے کوشش کریں کہ یا اگر اس کو یعنی لیتے ہیں یا بلکہ لینا ضروری ہے، ورنہ کوئی دوسرا شخص اس کو لے کر ضائع کرے گا، کوئی جو ہے یعنی ناجائز طریقے سے استعمال کرے گا، تو قریب ترین جو پولیس اسٹیشن ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ اس کے پاس پہنچا دیں. اگر اس کے پاس اگر اس جو چیز ملی ہے فون نمبر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ جو ہے فون کے ذریعے رابطہ کریں، اس کو وہ امانت پہنچا دے. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار اجر ملے گا، اس کی طرف سے آپ کو دعائیں بھی انشاءاللہ ملیں گی. اور اگر وہ چیز اتنی ایسی ہے کہ اس کے لیے واپس آنے والا نہیں آئے گا بلکہ اس کو ڈھونڈنے میں آپ اس سے بڑھ کے پیسے لگ جائیں گے، اب آپ کو اختیار ہے، اگر وہ دوبارہ ملتا ہے آپ اس کو امکان ہے تو اس چیز کو اٹھا کے رکھیں، اگر ملنے کا امکان نہیں ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اتفاق سے وہ بندہ مل گیا دوبارہ کہیں بھی، تو ایسی صورت میں جو آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ کی امانت مجھے مل گئی اور اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ چیز یا اس کی قیمت آپ کو میں دے دوں گا، ورنہ میں نے اس کو استعمال کیا، اگر آپ چاہتے ہو تو پھر آپ اس چیز کو جو ہے میرے لیے جائز بنا دیں. تو اس طرح آپ اس سے اجازت لے کر بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً. محمد سلیم صاحب کا سوال کہ تعطیلات پر یا ویکیشن پر اپنے ملک جاتے ہیں تو وہاں مختلف دن منائے جا رہے ہوتے ہیں، کبھی محرم کا، کبھی کوئی اور 11ویں شریف کا کہہ رہے ہیں، تو ایسے میں وہ جو مختلف پکوان بنائے جاتے ہیں کیا وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ صاحب بھائی اس کے لیے پورے ماحول کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے صاحب بھائی، کہ ہم اس طرح اصلاح کریں، جو مقامی علماء ہے، ائمہ ہے، خطبہ ہیں، وہ کوشش کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی نظر نیاز منت یہ چیزیں نہیں مانی جا سکتی، اور غیر اللہ کے نام پر جو چیز جو ہے منت مانی گئی وہ چیز ہم نہیں کھا سکتے. اگر اس پر کسی اور کی منت نہیں مانی گئی، اس سے پہلے اگر وہ چیز آپ کو دی جاتی ہے آپ کھا سکتے ہیں، لیکن غیر اللہ کی منت اس پر مانی گئی تو پھر آپ اس چیز کو اپنے لیے استعمال نہیں کر
کر سکتے. تو اس طرح آپ اس کے بارے میں جو ہے ایسا راستہ اپنائیں کہ ان کی اصلاح بھی ہو جائے, ان کو سمجھائیں, منائیں اور مطمئن کریں. خاص طور پہ موصوف کہتے ہیں کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں, ملنے جلنے والے ہیں, تو پھر آپ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے جو ہے کوشش کرے, دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ بتائیں, تاکہ ایسے جو کام جس میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی کرنے کے لیے منت وغیرہ نظر وغیرہ کی جاتی ہے, ایسے کام وہ لوگ چھوڑ دیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیراً. والدین کی مغفرت کے لیے کھانا, قرآن خوانی, اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جس سے اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ بر صغیر میں صاحب ایک عادت بنی ہے کہ جیسے ہی کسی کے گھر میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو فوراً جو ہے 3 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد پھر بہت بڑی دعوت ہوتی ہے, ٹینٹ لگائے جاتے ہیں, لوگوں کو بلایا جاتا ہے. اس میں خاص طور پر مالدار مولوی حضرات, مالدار رشتہ دار یہ آ کر زیادہ کھاتے ہیں اور غریب جو افراد ہوتے ہیں وہ کم آتے ہیں. تو ایک لازمی رسم یہ چیز بنا دی گئی, ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الدہر میں بتا دیا کہ یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا, کہ کھانا کھلانا یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے, تو اس کی طرف ترغیب دلائی گئی. لیکن وفات کے بعد اس طرح تاریخ مقرر کرنا, یہ جو طریقے ہیں پھر کھانے کے لیے لوگوں کو بلانا, یہ رسم و رواج غیر مسلموں کے پاس پائے جاتے ہیں. تو آپ اپنے جو گھر کے جو مرحومین ان کو ثواب پہنچانا بھی چاہتے ہیں اور پھر غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنا بھی چاہتے ہیں, تو پھر بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایسی دعوت کر رہے ہوں کہ لوگوں کو ایسے گمان ہو رہا کہ شاید اس میں یہاں پہ کوئی نکاح ہو رہا ہے یا ولیمہ ہو رہا ہے یا عقیقہ ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو, بلکہ آپ جو ہے جن جن غریبوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں کوئی تاریخ مقرر نہ کرے, بلکہ آپ دعوت دینا چاہے تو دعوت دیجئے, کھانا گھر پہ بنائیے, ہوٹل سے منگوائیے, آپ کی مرضی ہے. لیکن اس میں ریاکاری سے بچنا چاہتے ہیں اور غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنا چاہتے ہیں تو صحیح بہتر طریقہ یہ ہوگا اس میں, یعنی لازمی نہیں ہے کہ جیسے بھائی کہ ہر گھر میں یہ یعنی مولوی لوگوں نے اس طرح بنا کے رکھا ہے کہ چاہے وہ غریب ہو چاہے مالدار ہو, لازماً کسی کے گھر میں وفات ہوتی ہے تو دعوت کو لوگوں نے فرض بنا دیا, اور پھر بیچاری جو بیوہ ہوتی ہے, یتیم بچے بچیاں, تو ان کا مال آ کر یہ لوگ ناجائز طریقے سے کھا کے جاتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لازمی نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ کچھ مالدار ہیں تو آپ جو ہے غریب مسلمانوں کی مدد کیجیے. آپ ان کے لیے کھانے کا, پینے کا, دوا کا, علاج کا, مکان کا, تعلیم کا جو انتظام ہو سکتا ہے آپ جو ہے ان کے لیے کیجیے. اس میں نیت جو آپ کریں گے کہ آپ کو بھی ثواب اس پر ملے گا اور آپ کے جو مرحوم والدین ان کو بھی ملے گا, اور اپنے بال بچے سب کی طرف سے نیت کر کے صدقہ جب آپ دیتے ہیں تو انشاءاللہ سب کو ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ کھانا کھانے کے ذریعے ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ گھر پہ دعوت دینے کے بجائے آپ کچھ چاول اور کچھ سالن, جو بھی سامان سبزیاں جو بھی ہوتی ہیں آپ غریبوں کے گھروں پہ پہنچا دیجئے, یا پھر پکا ہوا کھانا ہی خرید کر پیکٹس پہنچا دیجئے. انشاءاللہ آپ کو, آپ کے والدین کو, آپ کے بال بچوں کو ثواب ملے گا. لیکن جو مروج رسم ہے کہ گھر پہ جو ہے دعوت دینا بلانا, یہ طریقے آپ چھوڑ دیجئے, چونکہ اس کے اندر ریاکاری زیادہ ہوتی ہے اور مستحق لوگوں سے زیادہ غیر لوگ آ کے کھا جاتے ہیں. اور یہ بھی بات سنی جاتی ہے کہ اس میں لوگ ناراض ہوتے ہیں, آپ نے ہمیں نہیں بلایا, یعنی مالدار لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ غریبوں کے صدقے کا کھانا ہے, اور ناراض ہوتے ہیں مالدار لوگ. تو اسی لیے اس رسم کا خاتمہ کیا جائے, صحیح طریقے سے بزرگوں کے جو مرحوم ہیں ان کو ثواب پہنچایا جائے. اور سب جہاں تک قرآن خوانی کا معاملہ ہے, چونکہ طریقہ دین اسلام میں نہیں بتایا گیا, کوئی بندہ جو ہے یعنی قرآن کی تلاوت کرے پھر یہ کہے کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے, کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ اس کا ثواب آپ کو ملا ہے, آپ کی نیکی قبول ہوئی ہے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کے بعد ان مرحومین کے حق میں دعا کرے, جیسا کہ ترمذی میں عمران بن حسین سے مروی ہے, نبی کریم فرماتے کوئی بندہ جب تلاوت کرتا ہے تلاوت کے بعد اس تلاوت کو جو ہے وہ وسیلہ بنا کر اللہ کے دربار میں دعا کریں. اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے نسخے آپ خرید کے لے آئیں, اور اس کے بعد یا اگر کہیں مفت ملتے ہیں وہاں پہ لائیے, کوئی جتنا آپ کو ہو سکے اس سے آپ لائیے, لا کر غریب مسلمان جہاں رہتے ہوں ان مساجد میں, مدارس میں اور گھروں میں تقسیم کیجیے. تو اس طرح جو ہے جب تک لوگ تلاوت کریں گے, نیت یہ ہوگی کہ آپ مرحوم والدین کی طرف سے آپ یہ ان نسخوں کو جو ہے وقف کر رہے ہیں, تو پھر اس کا ثواب آپ کو ملے گا کیونکہ محنت آپ کی ہے, اور مرحومین کی طرف سے نیت کر رہے ہیں تو ان کو بھی ثواب ملے گا, جو لوگ تلاوت کر رہے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا. اس طرح سب کے سب انشاءاللہ ثواب میں حصے دار بن سکتے ہیں. جی صاحب بھائی جزاکم اللہ خیراً. اور ابراہیم صاحب کا سوال کہ ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا, سسٹر کا, اور میراث کی تقسیم میں ان کی والدہ کا بھی حصہ ہے یا نہیں, اگر ہے تو کیا ضروری ہے اسے لینا یا نہیں, یہ سوال تھا.
جیسے بھائی جیسے آپ نے ابتدا میں جو ہے بہترین بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہاں والدہ کا بھی اگر والدہ بقید حیات ہو ان کا بھی حصہ بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 11 میں بتا دیا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ تو یہاں پر صاحب بھائی موصوف کا کہنا یہ ہے کہ جو بہن صاحبہ ہمشیرہ کا جو ان کا جو انتقال ہوا، وفات ہوئی ہے، تو ان کے بچے ہیں، یعنی مرحومہ کے بچے، اگر بچے نہ ہوتے تو پھر پورے مال میں سے مرحومہ کی والدہ کو 1/3 حصہ ملتا، لیکن بچے چونکہ ہیں اسی لیے والدہ کو جو ہے پورے مال میں سے 1/6 چھٹا حصہ ان کو ملتا ہے، اور والد صاحب ہے تو والد صاحب کو بھی 1 چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اس طرح والدہ کا بھی حصہ برابر بنتا ہے۔ لیکن جیسے ہم نے شروع میں ایک آیت بتا دی کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ خود وہ والدہ جو اپنی خوشی سے اس مال سے دستبردار ہونا چاہتی ہیں تو پھر ان کو حق ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ والدہ اس مال کو اپنے اختیار میں لیں، ایسا نہ کہے کہ دستبردار ہو رہی ہے، بلکہ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ اس میں جو ہے جو بیٹی کے جو بچے ہیں، بچوں میں سے کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز میں جو ہے خرچ کرنا بہتر ہے، اس طرح اگر وہ استعمال کرے فوراً یا بعد میں فیوچر میں تو اس طرح زیادہ بہتر رہے گا بنسبت اس کے کہ وہ دستبردار ہو جائے، پھر بچے یا جو بھی دوسرے جو ورثاء ہیں وہ اس میں منمانی کرے، اس کے بجائے والدہ لے لیں، پھر اس میں سے جو یا تو پھر اس کو انویسٹ کرے کسی جگہ پہ، اس کا منافع اپنے نواسوں کو دیتی رہے، جو بھی مناسب طریقہ ہو دیتی رہے، تو یہ طریقہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ یہ سے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جہاد شخصی کے حوالے سے تو انہوں نے وضاحت کر دی کہ عام ایسا نہیں جس کا جی چاہا اٹھ کے چل پڑا اور جا کر اس نے جہاد شروع کر دیا، زور اس بات پہ تھا کہ حکومت وقت کی ذمہ داری کیا ہے۔ جس صاحب اس طرح اگر ہر ایک فرد کو کہا جائے کہ تم یہ حرکت کرو تو صاحب ایسا معاملہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے ہاتھ میں طاقت اور اختیار اپنائے گا، اس کے بعد پھر جو ہے آپس میں ہی ایک دوسرے پہ خود کسی پہ غصہ آ جائے، ناراضگی آ جائے تو طاقت کا استعمال کرے گا، غصے کا استعمال کرے گا، ہتھیار کا استعمال کرے گا، اور جہاں حق نہیں ہے وہاں پہ جو ہے اس کا غلط استعمال ہونے کا بہت بڑا اندیشہ رہتا ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے اس میں منمانی کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جو اس کے بڑے ذمہ دار ہیں، جو علماء ہیں اور جو مسلمانوں کے جو سربراہ ہیں، وہ جو ہے مل کر آپس میں مشورہ کریں اور ذمہ داری ادا کریں، اور جو جتنی ذمہ داری ادا کریں گے اتنا اجر پائیں گے، اور اس میں جو کوتاہی کریں گے تو پھر ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاسبہ ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ ذمہ دار بنیں گے۔ لیکن صاحب یہ کام آسان نہیں ہے، دور حاضر میں جو ہے یہ آپ یہ کہہ دینا کہ بھی آپ اٹھو کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بھی کئی شرائط ہیں، کئی معاملات پیش آتے ہیں، اور بین الاقوامی طور پہ بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ اپنی طرف سے فیصلے نہ کریں، اور آپ جہاں پہ رہتے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں کیا صورتحال، کیا سہولت ہے، اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے اختیار میں کیا ہے۔ آپ کے اختیار میں یہ ہے کہ جو تنظیمیں جو مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کے لیے کھانا، پانی، لباس، دوا اور مکانات، ان سہولتوں کا انتظام کرنے والی جو تنظیمیں ہیں آپ ان کا تعاون کیجیے، اور جو سب سے بڑا ہتھیار صاحب ہے جو ہمیشہ ہر پروگرام میں جو سناتے رہتے ہیں، دعا کا جو ذریعہ ہے، الدعاء سلاح المومن، کے دعا مسلمانوں کا ایک بہترین مضبوط ہتھیار ہے، تو دعا کے ذریعے آپ ان کی مدد کیجیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے جذبے کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے دل میں کتنا جذبہ ہے۔ جیسا کہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں حضرت نعمان ابن بشیر سے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے پوری کی پوری امت ایک ہی جسم جیسی ہے، کہ کسی ایک جگہ پر بھی اگر کوئی چوٹ آئے، زخم آئے، تو سارے کا سارا جسم جو بخار میں مبتلا ہو کر اس جو متاثرہ جو حصہ ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پورے کے پورے مسلمان جو ہے ایک سوچ والے بنے، اور ایک سوچ بن کر جو ہے کس طریقے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، تو دعا کے ذریعے دوسرے جو آپ کے اختیار میں جو چیزیں ہیں، ممکنہ جو طریقے ہوتے ہیں، ان کو اپنا کر آپ ان کی مدد کریں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ امجد اقبال صاحب کا سوال بھی اسی موضوع سے متعلق، اور وہ انسانی اور ایک مسلم ہونے کے ناطے ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔
انسانی کیا ذمہ داری ہیں اور ایک مسلم کی حیثیت کیا ذمہ داری ہیں؟ جس سے بھائی انسانی ذمہ داری کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے اندر بھی، اور صرف انسانی نہیں جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بھوک اور پیاس کو رکھا ہے، اور بیماری کے لیے علاج جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، رہنے کے لیے مکان کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو انسانی ضروریات جو کچھ بھی ہوتی ہیں اس طریقے سے جو ہے اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہی نہ ہو تو پھر گویا کہ انسانیت نہیں ہے۔ تو دین اسلام یہی تو ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ بات ہم یاد کریں کہ جو بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے جو حدیث مروی ہے کہ ایک خاتون جس کے پاس گناہ تھا وہ نعوذ باللہ جہنم کی حقدار بن رہی تھی، لیکن ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کے گناہ کو معاف کر کے اسے جنتی بنایا۔ اسی طرح ایک بہت بڑا جو گنہگار تھا ایک راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ جو ہے ایک کانٹے دار درخت جو ہے راستے میں گرا پڑا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اسے کاٹ کے راستے سے ہٹایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف کر کے اس کو جنتی بنایا۔ تو اس طرح انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم دوسرے انسانوں کی کس طرح کھانے میں، پینے میں، دوا میں، علاج میں، مکان، اس سلسلے میں کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ اور یہی بات ہم نے آپ کے سامنے بھی ایک حدیث جو پیش کی کہ مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ساری کی ساری امت ایک جسم جیسی ہے کہ اگر جسم کا کوئی بھی حصہ اگر جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے تو پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے۔ تو سارے کے سارے مسلمانوں کو ایک ہو کر جو ہے اس کے سلسلے میں جو کچھ ان کے اختیار میں اس طرح کا تعاون پیش کرے اور اللہ سے ثواب کا جو ہے ارادہ ثواب کی امید رکھیں، اور جو اختیار میں تو یہی ہے، اس سے بڑھ کر تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو باقی جو معاملہ ہے جن کے پاس جتنا اختیار ہو اس کا استعمال کرے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ انور صاحب کا سوال سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے، اس پہ جو منافع ملتا ہے کیا وہ کسی غریب بچی کی شادی میں لگا سکتے ہیں؟ اس سے میں یہاں پر 2-3 باتیں ہم موصوف کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تجارت کو جائز قرار دیا اور سود کو اور سودی لین دین کو حرام قرار دیا، یہ بات واضح ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے حدیث مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ سود کے سلسلے میں لینے والا، دینے والا، لکھنے والے، گواہی دینے والے سب کے سب گناہ میں شریک ہوں گے۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کوشش یہ کریں کہ جو ربا کا جو معاملہ ہے اس کے بجائے اپنے مال کو تجارت میں لگائیے جس میں نفع و نقصان کا امکان رہتا ہے، لیکن آپ منافع والی تجارت میں آپ جو ہے اپنا یعنی آغاز کیجیے تاکہ منافع حاصل ہو، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور حلال کمائی سے غریبوں کی مدد کریں۔ لیکن آپ کو ایسی کوئی تجارت نہیں ملتی ہے اور فائدہ نہیں ہو رہا ہے، مال کے تحفظ میں ڈر رہتا ہے، تو آپ ایسی صورت میں اسلامک بینک میں اپنا مال رکھوائیں، اور اگر اسلامک بینک وہاں پہ نہیں ہے تو اپنے مال کے تحفظ کے لیے جو بینک میسر ہو اس میں آپ اپنا مال رکھوا سکتے ہیں۔ اس بینک سے اگر آپ کو منافع حاصل ہوتا ہے، لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم بینک میں پیسہ رکھیں گے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، بلکہ یہ سوچ کے رکھے کہ میرے پاس مجبوری ہے، اس کے سوا مال کے تحفظ کے لیے کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو جو ہے ربا کی شکل میں کوئی مال وغیرہ وہاں سے ملتا ہے، پھر اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس مال سے آپ چھٹکارا حاصل کریں۔ چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اس کے بارے میں جو ہے ابن باز، ابن عثیمین، ان کی تحقیق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں جو بتایا کہ جو زکوٰۃ کے مستحق جو افراد ہیں مرد و خواتین، تو ان کو جو ہے ربا کا مال دیا جا سکتا ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی تحقیق ہے سے بھائی کہ شادی کے سلسلے میں جو لڑکا یا لڑکی اگر مال کے محتاج ہو تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جب زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو پھر ان کو ربا کے مال سے بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے کہ بغیر مال کے شادی اگر نہیں ہو رہی ہے، اور شادی بھی کھانے اور پینے کی طرح انسانی ضروریات میں شامل ہے، اور شادی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اس سے نعوذ باللہ بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے، معاشرے میں بگاڑ آ سکتا ہے، اس سے لڑکے کی بدنامی، دونوں کے گھرانوں کی بدنامی، اس طرح بہت ساری چیزیں پیش آتی۔ اسی لیے جو ہے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے دین اسلام نے جو شادی کی ترغیب دی ہے تو اس پر عمل کرنے کے لیے اگر آپ کسی مرد یا عورت کی یعنی لڑکا یا لڑکی کی مدد کر سکتے ہیں یعنی زکوٰۃ کے ذریعے یا پھر ربا کے ذریعے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہ صاحب ہے کہ چونکہ مفت کا مال مل رہا ہے تو پھر لوگ اس میں کیا کرتے ہیں،
اگر واقعی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اگر ان میں اگر یہ مال استعمال کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ چونکہ مفت کا مال آ رہا ہے، چلو سب سے مہنگی جو ہے جو سب سے زیادہ جو قیمتی جو ہے وہ فنکشن ہال ہوگا اس کو لیں گے، ایک ڈش کے بجائے ہم 2-3 ڈشیں بنائیں گے، اس کے بعد بے شمار زیورات دلائیں گے، نعوذ باللہ، ایسا تو اس کا نقصان یہ ہوگا جو حقیقی جو محتاج و مستحق ہیں وہ محروم ہو جائیں گے، اور جو منمانی کرنے والے وہ فائدے میں رہیں گے۔ اس سے آپ دیکھیے کہ جو واقعی محتاج ہیں، جیسے موصوف خود کہتے صاحب ہے کہ جس لڑکی کی مدد وہ کرنا چاہتے ہیں ان کا جو ہے شاید وہ لڑکی یتیم ہے اور کرائے کے مکان میں وہ رہتے ہیں، ان کے پاس شادی کی سہولت نہیں ہے، اس طرح جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ وہ شادی آسانی سے کامیابی سے پوری ہو جائے، تو انشاءاللہ موصوف اس میں ثواب کے حقدار بن سکتے ہیں۔ یہ سے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ عبد الماجد صاحب کا سوال کہ اگر کمزور ہے، مظلوم ہے اور پتہ ہے کہ کمزور ہے تو وہ کوئی ایسی کارروائی کر دیتا ہے کہ ظالم جو ہے اس پہ اور ظلم ڈھاتا ہے، تو کیا اسے وہ کارروائی، مظلوم کو وہ کارروائی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اشارہ موجودہ حالات کی طرف ہے۔ جی صاحب بھائی، بات موصوف کی بات تو بے شک صحیح ہے، لیکن آپ نے اس سلسلے میں اختصار کے ساتھ جو جواب پیش کیا صاحب بھائی کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم جب حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں شاید شیخ سعدی جو ہے وہ ایک مثال پیش کرتے صاحب بھائی کہ کسنور مغلوب اصول علی القلب، کہ جب کسی بلی کو بھی کسی بند کمرے میں باندھ دیا جائے، اس کے بعد اس کے اوپر کاٹنے والے کتے کو بھی چھوڑا جائے تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کاٹنے والے کتے پر بھی حملہ کر سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اگر کوئی بندہ مظلوم ہوتا ہے، اس طرح اس کو محاصرہ کر کے مجبور کر کے اس سے تنگ کیا جائے کہ اس کے بعد کوئی راستہ اس کے پاس نہ ہو، اب کیسے بھی تو مجھے دنیا سے جانا ہی ہے، چاہے بھوکا پیاسا مروں، بیماری سے مروں، یا پھر کسی کی جان و عزت بچانے کے لیے اپنی جان دے دو، تو شاید یہ تصور ان لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا جنہوں نے اس طرح کی جو بھی اگر دنیا میں کر رہے ہوں، تو یہ جو گویا کہ کسی ایک ظلم کا رد عمل شاید ہو سکتا ہے، تو یہ اس بات کا امکان نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے سے بھائی جیسے ہم نے کہا کہ آپ نے بات پیش کی کہ ساری دنیا کی جو امت اسلامیہ ہے وہ آپس میں جو ہے یعنی متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ایسی طاقت ہے جو دنیا میں کسی بھی مقام پر مسلمانوں پر اتنا ظلم کرے، اتنا محاصرہ کرے کہ مجبور ہو کر ایسی صورتحال پیش آئے، ایسا اندیشہ پیش آنے سے پہلے ہی تو اس محاصرے کا خاتمہ ہو جائے، وہ بھی عام انسان و عام مسلمانوں کی طرح جو دیگر انسان آزادی سے گزارا کر رہے ہیں، اس طرح کی سہولت اگر ان کو مل جائے انشاءاللہ، تو پھر وہ لوگ اس طرح کے رد عمل کا اظہار نہیں کریں گے۔ تو بے شک موصوف سے بھائی جنہوں نے سوال کیا ہے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھی انہوں نے ایسی حرکت کی جس کے نتیجے میں جو ہے ظالم اور ظلم کرے گا، لیکن مظلوم ایسی حرکت کرنے پر مجبور کیوں ہوا، تو اس پر بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح جو ہے مسئلے کو یعنی تمام جو زاویے ہوتے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے غور کیجئے، اس کے بعد اس مسئلے کو حل کرے۔ اور جیسے میں نے شروع سے کہا کہ آپ یعنی انصر اخاک ظالما و مظلوما، دین اسلام کی ایک بنیادی بات ہے کہ جو ظلم کرنے یعنی جو تمہارا دوست جو بھی ہے دنیا میں، چاہے وہ ظالم ہو اس کی بھی مدد کرو، مظلوم ہو اس کی بھی مدد کرو۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کے اوپر سے ظالم کے ظلم کو ہٹاؤ، ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظلم کرنے سے اس کو روکو۔ تو اس طرح جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس طرح ہو سکتے ہیں ظالم کو ظلم سے روکیں اور مظلوم کی مدد کریں، تاکہ اس کے لیے کھانا پینا اور جو انسانی آزادی جو ملتی ہے تو وہ آزادی حدود میں رہتے ہوئے جو آزادی مل سکتی ہے وہ سہولت اس کو میسر ہو۔ جس سے بھائی جزاکم اللہ خیرن، اس میں ایک ورنہ اس زاویے سے جی سے بھائی کہ ویسے تو لوگ بحثیں کرتے ہیں، اور جب خاص طور پہ کبھی کسی مسلمان کی طرف سے کوئی واقعہ ہو تو پھر تو ایسے فلسفے گھاڑے نکالے جاتے ہیں کہ ساری ذمہ داری مسلمان کمزور مسلمانوں پر ہے، وہی سر ذمہ دار ہے، اور وہ بھی بطور خاص اگر وہ کمزور ہو۔ جو کچھ کہا جا رہا ہے نا آج کل، کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ضرورت کیا تھی ایسے چھیڑنے کی، پتہ ہے کوئی کتا ہے کاٹ کھائے گا تو پھر کیوں ہو سکتے؟ گویا کہ وہ بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا اور وہ کچھ نہیں کر رہا تھا، صرف ہم نے جا کے اس کو چھیڑا ہے۔ غلط سوچ ہے نا، وہ تو روز قتل کر رہا تھا، روزانہ کے حساب سے قتل کر رہا تھا، پابندیاں لگی ہوئی تھیں، 16 سال بچے جوان ہو گئے محاصرے میں، ناکہ بندی میں،
اس کے بعد بھی پھر ابھی پوچھا کہ انہوں نے کیوں کیا. ہاں آپ کسی اور زاویے سے کوئی اختلاف رائے کسی سے بھی ہو سکتا ہے, وہ صحیح ہے, لیکن اگر آپ اس موقف میں یا اس میں ذرا یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس طرح کی بحث کر کے یا اس طرح کے نقطے اٹھا کر فائدہ کس کو پہنچا رہے ہیں ہم. اتنا غصہ آیا تھا مجھے وہ ایک مولوی کا بیان سن کے, جس نے کہا تھا کہ حماس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہودی عورتوں اور بچوں کا خیال رکھے. یہ نصیحت کا انداز تھا نا. فائدہ کس کو پہنچا رہے تھے وہ؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ یہ ایسے شو کر رہے تھے. جی یہ حماس والے بڑے ظالم ہیں, بڑے ان پہ ظلم ہوتا ہے, لیکن ان کو بچوں کا خیال رکھنا چاہیے, عورتوں کا خیال رکھنا چاہیے. حالانکہ حماس بچوں کا, عورتوں کا خیال رکھ رہی ہے. اگر آپ نے ابھی حال میں ویڈیو دیکھی ہو کہ کس طرح انہوں نے ان کو رہا بھی کیا ہے, رہا کرائی, جو کہ ان کے جنگ سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنے پاس محفوظ رکھا اور بعد میں اس کو رہا کیا. دوسروں پر اور خاص طور پہ کمزوروں پر تنقید کرنا یہ سب سے آسان کام ہے, اور اس میں لوگ بڑے بولتے ہوئے یہ احساس نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے ان سے حساب لے گا, انہیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے, یہ احساس نہیں کرتے. ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں سامعین, حکومتیں ہوں اس پر تنقید کریں, اس حکومت پر تنقید کریں, اس پر اس کو مورد الزام ٹھہرائیں, اس کو مورد الزام ٹھہرائیں. نہیں, ہر ایک حکومت کے اپنے ہر ایک ملک کے اپنے حالات ہیں. وہ اس کے مطابق جو بہتر سمجھ رہی ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے. آپ کے اپنے ملک میں اگر آپ کے پاس یہ اجازت ہے, آپ کے پاس یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ اپنی حکومت کے افراد کو, اس کے فی نفس اس کی انتظامیہ کو کسی پہلو کی طرف توجہ دلانے کے لیے آپ کوئی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں, ضرور کیجیے. سوشل میڈیا پر ہے, اس کے ذریعے اگر جلسے کی نہیں اجازت دیتی ہے تو جلسے کی. ابھی ہمارے ملک میں تو انہوں نے آج جو ایک صاحب جس پارٹی کو انہوں نے بند کیا, اس کو اجازت مانگی تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو نہیں دی اجازت, نہیں دی, ٹھیک ہے, نہیں دی, ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی. دوسروں کے لیے بھلائی کا سوچنا بہت اچھی بات ہے, لیکن ہمیشہ تنقید میں وہ فلاں ایسا ہے, بس منفی سوچنے کے بجائے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کریں, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اور یہ دعا ہم اپنے مظلوموں کے لیے بھی مانگتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کے بارے میں ہمارا تصور ہے کہ وہ کوتاہی برت رہے ہیں, بلکہ کسی حد تک تو کئی افراد کے بارے میں یقین ہے کہ وہ کوتاہی نہیں برت رہے بلکہ جان بوجھ کے وہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں. ان کے لیے بھی ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسن عاقبتنا فی الامور کلہا, انجام کے لحاظ سے وہ بھی ان سے کوئی ایسا کام لے لے کہ وہ یہ ظلم چھوڑ دیں, ظالم کا ساتھ چھوڑ دیں, تاکہ ان کی آخرت بچ جائے. ہم ان کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں. اور اگر کسی کے, اللہ تعالیٰ کو فیوچر کا بھی پتہ ہے نا کہ کون کیسا ہوگا, تو اگر کسی کے بارے میں کنفرمڈ ہے کہ وہ اس ہدایت کے قابل نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے. وہ اس کا اختیار, وہ اس کے بندے ہیں, وہ مالک ہے, جو بھی اس سے ساتھ دینی ہو دیتے. اور جس طرح اسی طرح کے نصیحتیں کرنے والے یا نقطے ڈھونڈنے والوں نے ایک نقطہ اور بھی نکالا فلسطینیوں کے بارے میں کہ انہوں نے خود ہی تو اپنی زمینیں بیچی تھی, اور جب وہ یہودی آ گئے تو اب یہ رو رہے ہیں کہ وہ آ گئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ بھی ایک غلط بیانی ہے, یہ ظلم ہے جو ان پر کیا جا رہا ہے. حقیقت تو دیکھنا چاہیے, اور حقیقت یہ ہے کہ جب برطانیہ کی حکومت تھی, وہ استعماری طاقت تھی, اس نے ایک یہودی کو اس فلسطین میں گورنر بنایا تھا. اس گورنر کا طریقہ یہ کار یہ تھا کہ وہ یہودیوں کو نوازتا تھا اور مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا, بلکہ باہر سے یہودیوں کو بلانے میں اس کا بڑا کردار لے کے آتا تھا, ان کو ترغیبیں دیتا, زمینیں بھی دیتا. اور زمین کہاں سے آتی تھی؟ زمین تو فلسطینیوں کی تھی. زمین وہ لیتا تھا کہ ہاں یہ تمہارے پاس یہ چاقو ہے, اس کا مطلب تم نے ہتھیار اٹھائے ہیں, میں تمہاری زمین ضبط کرتا ہوں. اور ضبط کر اس طرح اتنے چاقو پہ, دراتی پہ اس نے زمینیں ضبط کی ہیں کہ تم دہشت گرد ہو, تم یہ ہو, اور زمین ضبط. اب زمین ضبط کر کے یہودیوں کو دے رہا ہے. نہ صرف زمین دی اس نے, بلکہ ان کو پھر پیسے بھی دیے اور ان کو آباد کیا.
اس کے مقابل ساری پابندیاں مسلمانوں پر لگائی اور وہ 70 سال سے پابندیاں جھیلتے آ رہے ہیں. ابھی حال ہی میں اس وقت بھی مسجد اقصیٰ کے پاس ایک دکان ہے, بس ٹوٹی پھوٹی دکان, کوئی چیز بھی اس میں نہیں ہے بندے کے پاس بیچنے کے لیے. غریب ہے, غربت ہے, گھر میں فاقے ہیں, اور حکمرانوں کی طرف سے آتا ہے یا وہاں کے جو یہودی وہ آتے ہیں ان کے پاس, کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دکان ہمیں بیچتے ہیں, ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں, ہم آپ کے بچوں کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرتے ہیں, ہم آپ کو یہ, حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے چھوٹی سی دکان کا اس کا صرف محلے میں کچھ جو کہ مسجد اقصیٰ کے پاس ہے, وہ انہوں نے اس کی قیمت لگائی ہے $400 ملین. اور یہ جو جس کے گھر میں فاقے ہے وہ $400 ملین کی رقم کو مسترد کرتا ہے, ریفیوز کرتا ہے, اور کہتا ہے کہ یہ جگہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے, اور میں اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گا تو میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا کہ جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے تم نے تو امانت کا خیال نہیں رکھا. یہ مسجد اقصیٰ کی وجہ سے یہ امانت میرے پاس اللہ کی ہے. یہ جذبہ اب بھی ہے. دھوکے ہوئے, فراڈ ہوئے, اور ایسے فراڈ کیے گئے فلسطینیوں کے ساتھ مظلوم ہیں. تو ایسے میں ہم بجائے اس کے کہ ان کو مردے الزام ٹھہرائیں, ان کے اوپر ہم اپنے نشتر چلائیں یا تیر چلائیں, ہم ان کے لیے دعا کریں اس طرح کہ ان کی ہمدردی کے, ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں گے, ہمیں اللہ بھی ہم سے راضی ہوگا اور ان کا بھی بھلا ہوگا. امت اسلامیہ کا جو جذبہ ہے, ایک امت کا جو سوچ ہے, اسے بحال رکھنا چاہیے, اسے برقرار رکھنا چاہیے, اسے زندہ کرنا چاہیے. بہت سے مسلمان, خاص طور پہ میرے ملک کے مسلمان, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فلسطینیوں سے ہمارا کیا لینا دینا, وہ تو یہ ہے, وہ تو یہ ہے, وہ تو یہ ہے. یہ جو امت کے توڑنے کے جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, یہ ان کو مسلمان کہا جائے مشکل لگ رہا ہے. سامعین, بہت ساری باتیں ہیں اور وقت نہیں بچا. مزید اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو بس درد مندی کے ساتھ گزارش کریں گے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. محمد جابر بھائی آپ کے سوال کا جواب معذرت چاہتے ہیں, انشاءاللہ اگلے جمعے اسی سے ابتدا کریں گے, جواب آ جائے گا. بہت شکریہ مولانا عبدالواسط زورمری صاحب, اور سامعین آپ کا بھی شکریہ. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ